ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد منافقین نے نبوت کے جھوٹے دعوے شروع کر دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ناموس ختم نبوت کی پاسبانی کا حق ادا کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے مامور کر دیا۔ اس جنگ میں 1200 کے قریب اصحاب کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ ان شہداء میں 370 ایسے صحابہ کرام تھے جو قرآن مجید کتاب خدا کے حافظ تھے، اور ان کا درجہ مسلمانوں میں بہت بلند تھا، اور یہ جذبہ رہتی دنیا تک عمل رہے گا۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے اصحاب کرام میں سے اپنی جان کا نذرانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان انصاری صحابی حضرت خبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا۔ وہ مسلمہ کذاب کے ساتھیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور ان کو مسلمہ کذاب کے سامنے لایا گیا۔ مسلمہ کذاب نے ان سے پوچھا، کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، ہاں بالکل، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ مسلمہ نے پھر پوچھا، کیا تم مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو؟ حضرت خبیب بن زید نے جواب دیا، میرے کان تمہاری یہ بات سننے کو بھی تیار نہیں۔ مسلمہ نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا اور اسی کے دربار میں ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، مگر حضرت خبیب آخری دم تک یہی فرماتے تھے، میرے کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کے لیے نبوت کے الفاظ کو سننے کو بھی تیار نہیں۔ جنگی یمامہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کامیابی کوئی معمولی کامیابی نہیں۔ مسلمہ کی حالت دوسرے قبائل سے بالکل مختلف تھی، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طاقتور لشکر روانہ فرمایا۔ آپ نے 11 لشکر تیار کیے اور ہر قبیلے کو الگ الگ لشکر کی صورت میں بھیجا، اور حضرت شرحبیل اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل آگے بڑھتے گئے، وہ مسلمہ کذاب کے خلاف تنہا لڑنا چاہتے تھے۔ بعد میں وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہوئے۔ مسلمہ نے اپنا لشکر یمامہ کی طرف بھیجا۔ مسلمہ کذاب کا لشکر بعض روایات کے مطابق 4000 اور بعض روایات کے مطابق 70,000 کے قریب تھا۔ حضرت خالد بن ولید اسی روز وہاں پہنچے اور آرام کیے بغیر مقابلہ کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یمامہ کا دن اپنی نوعیت کے لحاظ سے اسلام میں ایک منفرد دن ہے، کیونکہ اس روز اسلام اور نبوت کاذبہ کا آخری مقابلہ ہونے جا رہا تھا۔ مسلمہ کی طرف تمام علاقوں کی نظریں جمی ہوئی تھیں اور اس کا لشکر اس پر اعتماد کرتا تھا، وہ کٹ مرنے کو تیار تھے۔ اس کے مقابلے میں ایک عظیم لیڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مسلمانوں میں بہت زیادہ جذبہ تھا، مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، مگر اس کے باوجود ان میں جذبہ بہت زیادہ تھا۔ آغاز جنگ میں مسلمان بنی حنیفہ کے مقابلے میں کم ہونے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ مسلمہ کذاب کا لشکر حضرت خالد بن ولید کے خیمے تک آ گیا، مگر مسلمانوں نے پیچھے ہٹنے کے باوجود دشمن کے سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دیا۔ ان قتل ہونے والوں میں سب سے پہلے نہال الرجال تھا، اور اس کو حضرت عمر کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا، اور انہیں ایک لمحے کے لیے بھی شکست کا خیال نہ آیا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، لوگوں الگ الگ ہو جاؤ اور بہادری سے لڑو، اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم میں سے زیادہ بہادری سے کون لڑا۔ اس بات کا یہ اثر ہوا کہ ساروں نے بہادری سے لڑا۔ اب مسلمان آگے بڑھے۔
اور مسلمہ کذاب کی فوج کو قتل کرتے گئے۔ جب مسلمہ نے دیکھا کہ اس کے ساتھیوں کی تعداد تھوڑی رہ گئی ہے تو اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس خیال سے رک گیا کہ اگر وہ خود مقابلہ کرنے کے لیے آگے نکلا تو مارا جائے گا۔ اس وقت مسلمہ کے حوصلے کم ہو چکے تھے اور میدان جنگ سے بھاگنے کا ارادہ کیا اور لشکر والوں نے بھی بھاگنا شروع کر دیا۔ مسلمہ ایک دیوار کے پیچھے چھپ گیا، لیکن ایک صحابی واشی نے اسے دیکھ لیا اور ایک زور کا نیزہ مارا جو اس کے سینے کے آر پار ہو گیا اور اسے جہنم واصل کیا۔ حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان احد میں شہید کیا تھا، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، لیکن حضور نے اپنے سامنے آنے سے منع فرما دیا کہ آپ کو دیکھ کر مجھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ جاتے ہیں۔ لیکن جب واشی نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا تو بعد میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کیا، اس لیے میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں۔ اس جنگ میں مسلمان شہداء کی تعداد 1200 کے قریب تھی، 370 مہاجرین، 300 انصاری اور باقی دیگر قبائل کے لوگ تھے۔ ان میں سے 370 صحابہ کرام حافظ قرآن تھے جن کا مرتبہ مسلمانوں میں بہت زیادہ بلند تھا۔ اللہ تعالیٰ جنگ یمامہ اور باقی شہداء کے مقامات کو مزید بلند فرمائے، آمین۔